حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں۔ علم کی خیرات لینی ہے تو مولا علی کی دہلیز پہ آنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو میں منصوبہ بندی کرتا ہوں نتیجہ یہ نکلے گا، میرا خیال ہوتا ہے یہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا وہ ہے جو رب کو منظور ہوتا۔ اس لیے میں اپنے ارادوں کی شکست سے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ حضرت مولا کائنات زندگی گزارنے کا ڈھب، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ سنو، فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معہا بقو وان عشتم ہنو الیکم۔ لوگوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ روئیں کہ کوئی قیمتی متاع کھو گئی، اور اگر تم زندہ رہو تو لوگ تمہاری صحبت کے مشتاق رہیں، تمہاری مجلس میں بیٹھنے اور تمہارے پاس آنے کی آرزو اپنے سینے میں رہے۔ مرو تو زمانہ تڑپے، تمہاری موت پہ لوگوں کے سینے میں دل دہل جائیں، اور جیو تو لوگ تمہاری خدمت میں حاضر ہونا اپنے لیے ایک سعادت مندی سمجھیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر طاقت پانے والے کے لیے ایک نصیحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ۔ جب تو دشمن پر غالب آ جائے تو دشمن پر غالب آنے کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دشمن ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن دشمن زیر دام آ گیا اور وہ تیرے قابو میں آ گیا اور اس کا سر تیرے پاؤں تلے ہے۔ اب اللہ کا شکر اس حال میں کہ مالک تو نے دشمن پر مجھے غلبہ دیا، طاقت دی، تو شکر کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں دشمن پر غالب آنے کا شکریہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دو۔ یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، جب دشمن قابو آ جائے تو پھر اس سے درگزر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس کرم نوازی کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زہد کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک 4 لفظی فرمان سنیے، اور زہد کی تعریف کتنی خوبصورتی کے ساتھ کی۔ فرمانے لگے افضل الزہد اخفاء الزہد۔ بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ بہترین زہد یہ ہے کہ زہد کو پوشیدہ رکھا جائے۔ ہم تو اپنی عبادتوں، اپنی نیکیوں، اپنی سماجی خدمات کے اشتہار چھپواتے ہیں نا۔ وہ کسی زمانے میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر اخبار میں ڈال۔ یہاں زہد، ترک دنیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو ذوق بندے کو نصیب ہوتا ہے، وہ بہترین اور افضل زہد کیا ہے؟ کہا زہد کو پوشیدہ رکھنا، یہ افضل زہد ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان سنیے اشرف الغنا ترک المنا۔ بہترین دولت مندی کیا ہے؟ جس کے پاس مربے زیادہ ہیں، جس کے پلازے زیادہ ہیں، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس جو ہے وہ بہت ساری دولتیں ہیں، سونا اور چاندی کے انبار ہیں۔ کون سب سے زیادہ دولت مند ہے؟ افضل دولت مندی کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ افضل دولت مندی یہ ہے کہ آرزویں ترک کر دی جائیں، ورنہ کھرب پتی بھی بندہ ہوگا تو اس کو چین نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا، حل من مزید اس کی تباہ میں ہوگا۔ چونکہ آنکھیں نہیں رجتی، پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھرتی۔ کوزائے چشم حریصاں پر نشد تا صدف کانے نشد پر در نشد۔ اس لیے حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں بہترین غنا اور دولت مندی کیا ہے کہ بندے کی آرزویں ختم ہو جائیں۔ اقبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو یہ بہترین غنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے، ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا۔ کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، کھرب پتی اپنے سے آگے دیکھتا ہے۔ اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا، اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کردہ تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔
حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیز بات سنیں. فرما رہے ہیں سیئات تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ توجبک. وہ برائی جو تجھ کو پریشان کر دے، دکھی کر دے، اذیت میں مبتلا کر دے، وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے، تو اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگ جائے، چھوٹا سمجھنے لگ جائے، گناہگار سمجھنے لگ جائے، جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مبتلا کر دے. جس نیکی سے تو متکبر ہو جائے، انسان کو انسان نہ سمجھے، مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھے، اپنے سجدوں پہ ناز کرے، ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر عجز پیدا کر دے، تیرے اندر نرمی پیدا کر دے، تیرے اندر جو ہے وہ ایک رقت پیدا کر دے. وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے. حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھیے، لا غنا کل عقل ولا فقر کل جہل ولا میراث کل ادب ولا ظہیر کل مشاورہ. کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا عقل جیسی دولت کوئی نہیں، عقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے، اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں. جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہے. اللہ نے عقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو عقل بہت بڑی دولت ہے. تیسری بات، ولا میراث کل ادب، اور ادب جیسی وراثت کوئی نہیں. ایک بندے کو ادب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گیا. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے ادب چھینا جا رہا ہے، بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں، آنکھوں سے حیا نکالا جا رہا ہے. بوڑھوں کا، بزرگوں کا. یہ ماہ رمضان کا کتنا حیا ہوا کرتا تھا. اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا، اسے رمضان کا حیا مارتا تھا. لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے، حیا ہی اڑ گیا آنکھوں سے. اس طرح اہل بیت کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، اصحاب رسول کا حیا آنکھوں سے نکل گیا، نبی کا حیا لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہا. بے ادبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں جس طرح عام آدمی ہو گئے. یہ بے حیائی کا اور بے ادبی کا دور ہے، جبکہ ادب ایک بہترین وراثت ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا واز کیا جائے کہ دین یہ ہے، اور ایک ہے کہ 2 لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے. تو اگر 2 لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا. اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے. جس دین میں ادب نہیں ہے وہ دین نہیں، چاہے صحابہ کا ادب نہیں، چاہے اہل بیت کا ادب نہیں، چاہے انبیاء کی ذوات کا ادب نہیں. حمزہ ناصر آفیشیل اسلامک چینل کو لائک سبسکرائب کریں.